اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل راہ عشق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چوتھا درس مثنوی مولانا روم۔ اس کے پچھلے 3 درسوں میں میں تعارف یا مقام مثنوی مولانا شریف درس دے چکا ہوں۔ اب ابتدائی دفتر یعنی کہ اول دفتر یا پہلا باب شروع کریں گے کہ مولانا صاحب یہاں پر اب ہمارے لیے کیا حکایات ہیں۔ پیچھے مقام میں آپ جو دوست نہیں دیکھ سکے وہ مقام مثنوی یا تعارف مثنوی شریف کی ویڈیوز دیکھیں، آگے مزید ان کو باتیں سمجھ آتی جائیں۔ بانسری سے سن کیا حکایت کرتی ہے اور جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے، کہ مجھے جب سے بانسری سے کاٹا ہے، میرے نالوں سے مرد و عورت سب روتے ہیں۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو، تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں۔ جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ میں مجمع میں روئی، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں میں رہی۔ ہر شخص اپنے احوال کے مطابق میرا یار بنا، لیکن میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو نہ کی۔ میرے راز میرے نالوں سے دور نہیں، لیکن آنکھ اور کان میں وہ نور موجود نہیں۔ مولانا روم یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بانسری سے مراد روح ہے، جو عالم ارواح میں اپنی اصل یعنی کہ ذات حق میں لوٹنے کے مشتاق ہے۔ یہ جتنا بھی جدائی کا قصہ ہے یہ روح کا ہے، جو اس راز کو سمجھتا ہے وہی میرے نالے کی اصل کو سمجھتا ہے۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن کسی کے پاس روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے، یعنی بدن روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جو بات سوچنے کی ہے، یہاں پہ کیا راز ہے، اب وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا کہ بدن روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ مولانا صاحب نے کیا بات بتائی تھی، پیچھے وہ یہ مکمل جو پیرا میں نے پڑھا، اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے روح کہہ رہی ہے کہ میں مجمع میں بھی روئی، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں میں رہی۔ یہ جو بد احوال، خوش اوقات اور مجمع میں روئی، یہ روح مختلف مقامات پہ ہمارے ساتھ مخاطب ہونے کی کوشش کرتی ہے، کبھی خوشی کے لمحات میں، کبھی غمی کے لمحات میں، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بدن جو ہے یہ روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، تو روح متوجہ ہوتی ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کہ اب روح ہمیں کیا کہتی ہے، اب مولانا صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ مولانا صاحب آگے کہتے ہیں، بانسری میں آنے جانے والی ہوا نہیں ہے،
جب ہم بانسری بجاتے ہیں تو اس میں سے ہوا آتی اور جاتی ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا نہیں ہے. اب سب لوگ اگر یہاں پہ ایک چیز دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے یہ بانسری کا قصہ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں. لیکن عقل والوں کے لیے یہاں پہ نشانیاں ہیں، درویشوں کے لیے یہاں پہ ہیرے ہیں، یہاں پہ چھپے ہوا ایک مغز ہے. اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں. بانسری کا اگر صرف ہم دیکھیں گے، بانسری کٹی ہے وہ اپنے درخت یعنی کہ درخت بانس سے جسے بانسری کو کاٹا جاتا ہے اس سے جدا ہے، وہ اپنا دکھ سنا رہی ہے. لیکن در حقیقت اس میں چھپی ہوئی بات اصل میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ روح، اصل میں جو ہماری روح ہے وہ پیاسی ہے. اصل میں ہماری روح متلاشی ہے کہ عشق کے درد کی تفصیل میں کس کس کو سناؤں. روح یہ سب کو متوجہ کر رہی ہے. اب آگے بھی وہی چیز آگے، بانسری میں آنے والی ہوا ہوا نہیں ہے بلکہ آگ ہے، اور جس میں یہ آگ نہ ہو اس کے لیے موت بہتر ہے. اب یہاں پہ بہت ہی ایک سوچنے والی بات ہے. اب اس الفاظ کے راز کو سمجھیے، جس میں یہ آگ نہ ہو اس کے لیے موت بہتر ہے. غور کیجئے گا. کہتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے یہ اصل میں یہ آگ ہے یا یہ آگ ہے، یہ دل ہے، ذکر خفی یا پاس نفاس. یہ جو ہوا ہے یہ ذکر اخفی ہے. اصل میں یہ در حقیقت یہ آگ ہے. یہاں پہ یہ سمجھی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ذکر خفی نہیں ہے، یہ درویشوں کے لیے ہے. یہ جو میں اب بات کر رہا ہوں یہ درویشوں کے لیے ایک راز اوپن کر رہا ہوں. جن میں یہ چیز نہیں ہے ان کے لیے موت بہتر ہے. اگر ذکر خفی یا پاس نفاس پہ آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے موت بہتر ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ کہہ رہے ہیں عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے اور مستی اس جوش کی وجہ سے ہے. آپ نے اکثر درویشوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک عشق کی آگ میں گم ہوتے ہیں. یہی آگ ہے جو اس مقام تک پہنچاتی ہے. یہ آگ اس مقام تک پہنچاتی. کون سی آگ؟ جو میں بتا چکا ہوں، ذکر خفی اور پاس نفاس. بانسری اس کی ساتھی ہے جو اپنے یار سے کٹا ہوا ہے. ہمیشہ یہ چیزیں اس کو ہوتی ہیں جس میں غم ہوگا یا جس کو چاہت ہوگی اپنے رب تعالیٰ سے ملنے کی یا من جانب اللہ جانے کی یا راہ سلوک طے کرنے کی، یہ ان میں ہوں گی یہ چیزیں. اس کے راگوں نے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے پردے پھاڑ دیے ہیں. اب اس کے راگوں نے ہمارے دل پر پڑے ہوئے پردے، اس میں جو راز آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جب ذکر خفی یا پاس نفاس کیا جاتا ہے تو باطنی پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے باطن میں بہت سارے پردے ہیں. تو یہاں پہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی مولانا صاحب نے، اس کے راگوں نے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے پردے پھاڑ دیے ہیں. تو جب وہ پردے پھٹتے ہیں تو پھر ہی کچھ نظر آتا ہے نا، پھر ہی وہ عشق نصیب ہوتا ہے. بانسری زہر بھی ہے اور تریاق بھی. دیکھیں اسے کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. جب مرشد کامل اپنے مرید کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے تو اس کو مکمل طریقہ سمجھاتا ہے. اگر اسے غلط کیا جائے یا کچھ کیا جائے تو یہ بھی زہر ہے. یہ انسانی وجود پر ایک زہر بن کر اثر کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھے ہوں کہ لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں یا اپنی عقل کھو دیتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں ان کا صحیح طریقے سے ان کو سر انجام نہیں دیتے. ان کو کرنے کا ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ زہر ہے. اور تریاق یہ کی صورت میں ہوتا ہے جب مرشد کامل اس کو بتاتا ہے، اس کے طریقے سے کیا جائے تو یہ ہماری ہر مرض کے لیے یہ تریاق بنتا جاتا ہے. جھوٹ ہے یا کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ تریاق بنتا جاتا ہے. اب کہتے ہیں آگے مولانا صاحب، بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے، یعنی مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے.
اب یہاں پہ بہت زیادہ قابل غور بات ہے کہ بانسری، اب روح جو ہے اب وہ خطرناک راستوں کی بات کر رہی ہے. جب یہ آگ لگ جاتی ہے، یہ آگ ذکر خفی یا پاس نفاس جو بھی ذکر مرشد کامل کی طرف سے ملتے ہیں، جب یہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر خطرناک راستے کھلتے ہیں. یہ خطرناک راستے کھلتے کیوں ہیں؟ یہ کھلتے ہی اس لیے ہیں تاکہ انسان اسے ہٹ جائے، اسے پیچھے ہو جائے. یعنی یہ مجنون کی عشق کے قصے بیان کرتی ہے. آپ نے عشق کے قصے تو سنے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو تو کوئی نہیں اتنا سمجھ سکیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس کی حقانیت تک پہنچ پاتے ہیں. تو اس میں وہی بات ہے، یہ عشق کے قصوں کی یہ بات ہے کہ یہ خطرناک راستہ ہے. یہ راستہ سادہ عام نہیں ہے. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ پتھر کا جگر چاہیے، پتھر کا جگر چاہیے عشق نبھانے کے لیے. اتنا جگر مضبوط ہونا چاہیے انسان کا اس علم کو نبھانے کے لیے. یہ بانسری خطرناک راستے کی بات کر رہی ہے. اب آپ لوگ غور کیجئے کہ آپ اس پہ چلنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مزید آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. اگر مزید آسانیاں چاہتے ہیں اور تو اس راز کو سمجھتے جائیے. میری کوشش آسانیاں پیدا کرنے کی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر یہ میں علم عام کر رہا ہوں تاکہ میرے پیر بھائی، میرے دوست احباب اس علم کو سمجھ سکیں. اس میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان پر ظاہر ہوں. بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے، یعنی مجنون کے قصے بیان کرتی ہے. یہاں پہ جب راز کھلتے ہیں، جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے، جب اس پہ کاملیت پاس نفع یا ذکر اخوی پر ہوتی ہے، جب انسان کی گرفت، تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ جو کامل ہوتے ہیں وہ ان کی نگاہ اس طرف ہوتی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، اب جو ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا. اس کا مزید آگے بھی وہ مناسب بیان کریں. یہ مسائل اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. آگے کیا کہیں؟ آگے کہیں بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں، ایک منہ اللہ کے لبوں میں چھپا ہوا ہے، جیسے بانسری کا منہ بجانے والے کے منہ میں چھپا ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے منہ سے جو آواز برآمد ہوتی ہے دراصل وہ بجانے والے ہی کی ہوتی ہے. یوں ہمارے سب کام مشیت عزتی کی وجہ سے ہیں، لیکن ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یہ وہی بات آ گئی کہ انسان جب بھی کوئی بڑا کام یا اچھا کام کرتا ہے تو وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے یا میں نے کیا. دیکھیں حضرت میرے آقا و مولا علی کرم کریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ تو میرے آقا مولا علی نے فرمایا کہ اس شخص سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. اسے کہا ایک ٹانگ اٹھا لو. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. اب فرمایا دوسری اٹھاؤ. نہیں جی میں دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. فرمایا اگر تم دوسری نہیں اٹھا سکتے اتنے ہی اختیار تمہارے پاس ہے. یعنی کہ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار انسان کے پاس ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رکھا ہوا ہے. اب بات سمجھنے کی ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، اصل حقیقت میں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ایک رخ ہے اس بات کا، یہ راز ایک ہے. اب دوسرا راز جانیے. دوسرا راز یہ ہے جس طرح پیچھے لائن میں نے پڑھا تھا، بانسی خطرناک راستے کی بات کرتے ہیں، یعنی مجنون کے قصے، مجنون کے عشق کے قصے بیان کرتے ہیں. جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو جب یہ پاس نفاذ یا ذکر اخوی کو جو سٹارٹ کرتا ہے شروع میں یا درمیان میں، مختلف سٹیجز کے حساب سے نا انسان پہ مسائل آتے ہیں. اب یہاں پہ جو مسائل آتے ہیں نا تو انسان کہتا ہے کہ جو گمراہ ہو چکے ہونا ہو جس نے، وہ کہتا ہے یار میں اس طرح کر لیتا نا یہ میرا نقصان نہ ہوتا. عام دنیا دار لوگ بھی کہتے ہیں اگر یار میں یہ اس طرح کر لیتا تو یار یہ نقصان نہ ہوتا، اگر میں یہ گلاس کو اس طرح ٹھیک رکھ دیتے تو یہ گرتا نہ. وہ ٹھیک ہے ایک عقلی کی وجہ سے، لیکن بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی.
اب یہاں پہ جو انسان پر، جو عاشق پر جو مسائل آئیں گے، جو دنیاوی مسائل بھی آئیں گے، جو روحانی مسائل محسوس ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ان مسائل کو سمجھنا ہے، ان مسائل کی حقانیت کو سمجھنا ہے کہ یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں ہم پر۔ ہم دراصل راہ سلوک پر چل رہے ہیں، تو پھر مسائل و مشکلات آنے کی وجہ کیا ہے؟ اب ان وجہ پہ غور کریں گے نا، تو جیسی بیماری ہوتی ہے ویسے ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر ہمارے اس روحانی ڈاکٹر کون ہوتے ہیں؟ روحانی ڈاکٹر ہمارے پیشوا ہوتے ہیں، ہمارے روحانی استاد ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے پیر مرشد کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں جہاں پر آپ لوگوں کی بیعت ہے تو وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ وہ اس رستے سے گزر چکے ہیں، وہ اس سمندر کی گہرائی کو ناپ چکے ہیں کہ اب اس میں کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرنے کا اگر ماہر ہے تو اس کے پاس کام سیکھنے والا بھی ماہر بن جاتا ہے۔ اگر کسی اناڑی کے سے کام کیا جائے تو وہ خراب کرتا ہے۔ ماہر لوگ کیونکہ اس کی حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ تو روح کو سمجھنے کے لیے پیشوا کے پاس جانا ضروری ہے، مرشد کریم کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے، بزرگوں کے پاس جانا ضروری ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہی مولانا روم یہاں پہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دراصل جو بھی کام ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اپنے اعمال کو سیدھا کرتے جائیں، اپنے اعمال کو درست کریں، تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کہ کسی نے ہمارا نقصان کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دی، تو یہ تفصیل ہے اس کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ راز ہے۔ یہ نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں آپ کسی کا نقصان نہ کریں تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ کے لیے گڑھا نکلے گا، آپ اس میں گریں گے۔ اگر آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تو برا ہوگا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے لیے اچھا سوچا ہے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، چاہے آپ نے کسی کے لیے اچھا سوچا لیکن وہ شخص آپ کی امید پہ پورا نہیں اترا، تو آپ یہاں پہ یہ بات لازمی ذہن میں رکھیے، آپ جس شخص سے امید رکھ رہے ہیں اگر وہ امید پہ پورا نہیں اترا تو اس میں گناہ گار آپ ہیں، اللہ پاک کا اس میں عمل نہیں آتا۔ ہاں، ایک نیکی ضرور ہے، آپ نے کسی سے بھلا کیا، لیکن آپ نے امید یہ رکھی تھی کہ یہ بندہ میرے کام آئے، میں نے اس سے اچھا کیا، یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے، آپ نے یہ امید رکھی تھی۔ جب آپ یہ امید رکھیں گے نا کہ میں اللہ کی رضا سے اس کے لیے اچھا کر رہا ہوں، اسی پہ ہی توقع رکھنا ہے۔ جب آپ پہ مشکل آئے آپ اس سے ضرور کہیں، اگر وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو اس پہ اس کو کوسنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، مولا میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ کیا۔ تو یقین کیجئے اس بات پہ کہ اللہ پاک ایسے سبب پیدا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی وہاں پہ آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا، خیال و گمان سے بھی پرے سے آپ کی مدد ہو جائے گی، اور آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو باتیں ہیں مثنوی مولانا روم بیان کرنے کی، یہ اصل حقیقت ہے، اب یہ راز کھل رہے ہیں۔ اب ایک راز جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ برا مت کیجیے، آپ کسی کا نقصان مت کیجیے، کسی کا کے لیے گڑھا مت کھودیے، کیونکہ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے اس میں خود جا کے رہیں گے۔ تو یہ آج کا یہ ایک سبق جو میں ادھر تک میں نے پڑھا ہے، اس میں ایک راز تو یہ ہے کہ روح، اپنی جو روح ہے اس کو پہچانیے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کہ جو میں نے بات تفصیل سے کی ہے وہ بھی آپ کی روح پوش ہو چکی ہے۔ یہ درس اول تھا، ابھی اس کے ابواب 6 ہیں، ابھی ہم نے شروع کیا یہ باب اول۔ باقی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کچھ دوست احباب جو یہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیں، تاکہ مقام مثنوی مولانا روم یا تعارف مثنوی ان کو سمجھ آ جائے۔ جن کو مقام مثنوی شریف سمجھ آئے گا ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے۔ ہم جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں گے، درس ہمارے اب 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، تو کوشش کریں کہ جن دوستوں کو بھی آپ بتائیں تو انہیں کوشش کریں کہ وہ درس نمبر 1 سے شروع کریں، کیونکہ یہ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں۔
جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ آگے آگے علم چلتا جائے گا. کوئی درمیان سے سنے گا تو اس کے سر سے اوپر سے گزرے گی بات. تو آپ جس کو دوست کو بھی یا کسی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے تو خدا را یہ ان کو نصیحت کریں کہ وہ درس نمبر 1 سے شروع کریں تاکہ وہ اس کی حقانیت تک پہنچ سکیں. مزید اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. آپ میرے حق میں بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس کے رازوں کو سمجھنے کی مزید مجھے توفیق عطا فرمائے. میرے ان رازوں کو میرے باطن پہ کھول دے. جتنا سائنس سے میں بیان کر سکوں گا کروں گا. مزید ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, نئی آنے والی ویڈیو کو واچ کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب دارین میں شامل ہو سکیں. درس یہ نیکیاں ہیں, یہ اصل حقیقت ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں, یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی بات سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.